بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے امریکہ کے ساتھ تمام قسم کی بات چیت ختم کر دی۔ افغان سرزمین پر ایسے ڈرون حملے دوبارہ نہ ہوں، طالبان۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم۔ چائنا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، امریکہ۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 5 سالہ بچی سمیت 15 فلسطینی شہید۔ متحدہ عرب امارات نے چائنا کے حق میں بڑا بیان دے دیا۔ ایران غیر حقیقت پسندانہ مطالبات نہ کرے، یورپی ممالک۔ فرانس میں اناڑی کوہ پیماؤں کے اخراجات پیشگی لینے کا فیصلہ۔ 70 سال میں بنایا گیا ملک 8 سالوں میں ختم کر دیا گیا، راہل گاندھی۔ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کشید کرنے والی گاڑی، پھیپھڑوں کی صحت بتانے والا لباس۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے امریکہ کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں اور اعلیٰ سطح کے فوجی رابطوں اور مذاکراتی عمل کو معطل کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ لیے جانے کا سبب اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کو بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ لینا امریکہ کو سزا دینے کی ہی ایک کڑی ہے۔ اس سے پہلے چائنا تائیوان کو دھمکانے کے لیے اس کے ساحل کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی تھیں۔ اس دوران تائیوان پر میزائل بھی فائر کیے گئے۔ یہ دفاعی حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ چائنا تائیوان کی خود مختاری اور دوسرے ملکوں کے ساتھ براہ راست تعلقات کی مخالفت کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ ایریا کمانڈرز اور محکمہ دفاع کے سربراہوں کے درمیان مذاکرات منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر قانونی تارکین جرائم سے متعلق تحقیقات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی بات چیت منسوخ کر دی جائے گی۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کے عسکری رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے ساتھ 2 سیکیورٹی اجلاس کا منصوبہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ افغانستان میں سینکڑوں افغان شہریوں نے امریکی ڈرون حملے میں ایمن الظواہری کو مارے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مظاہرے میں افغان شہریوں نے امریکہ مخالف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ان مظاہروں سے ایک روز پہلے طالبان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی حکومت کو ان کے کابل میں داخل ہونے اور رہنے کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی۔ طالبان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین پر ایسے حملے دوبارہ نہ ہوں۔ کچھ روز پہلے دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ ایمن الظواہری کو کابل میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں اس آپریشن کو انصاف کی فراہمی کے طور پر سراہا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ یہ اقدام امریکہ پر ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا کہ ان پر حملے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ان کی موت پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ آیا کیا انہیں طالبان نے پناہ دی ہوئی تھی۔ طالبان نے سن 2020 کے دوحہ معاہدے پر یقین دہانی کروائی تھی کہ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد وہ اپنی سرزمین دوسرے گروہوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تاہم طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ ایسے واقعات ہوئے اور افغان سرزمین کی خلاف ورزی کی گئی تو کسی بھی قسم کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ افواج پاکستان نے کہا ہے کہ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم ناقابل قبول ہے۔ اس سے شہداء کے لواحقین کو دکھ ہوا ہے۔ شہداء کے اہل خانہ اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے۔ دوسری طرف صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے نماز جنازوں میں میری عدم شرکت پر غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا ہے۔
جن لوگوں نے وطن کی خاطر جان قربان کی، ہم ان کی یاد کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ میری شہیدوں کے جنازے میں عدم شرکت کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ پاکستانیوں کی طرح میں بھی ساری زندگی شہداء کا معترف رہا ہوں۔ جب سے پاکستانی عوام نے مجھے اس ایوان کی ذمہ داری سونپی ہے، تب سے میں سینکڑوں شہداء کے لواحقین سے بات کر چکا ہوں، جنازوں میں بھی شرکت کی اور خاندانوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ اگرچہ خاندانوں کو قربانیوں پر فخر ہے، مگر ہمیں اس دنیا میں ان کے غم اور شدید ذاتی نقصان کا احساس ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چائنا کا اقدام بنیادی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ نے نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے جواب میں چائنا کا امریکہ کے ساتھ اعلیٰ سطح کے فوجی مذاکرات منسوخ کرنے اور متعدد معاملات پر تعاون ختم کرنے کے اقدام غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ چائنا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کو سزا دے رہا ہے۔ کشیدگی میں کمی کا واحد حل چین کو اشتعال انگیز فوجی مشقوں کو روکنا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز چائنا نے امریکہ کے ساتھ اعلیٰ سطحی کے فوجی مذاکرات منسوخ کرنے اور متعدد معاملات پر تعاون ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے ملٹری رہنماؤں کے درمیان ڈائیلاگ منسوخ کر رہے ہیں۔ مسائل پیدا کرنا اور مقاصد کے حصول کے لیے مسائل کا استعمال امریکہ کی عادت ہے۔ امریکہ کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ جلد بازی میں بڑا بحران پیدا نہ کرے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے 5 سالہ بچی سمیت 15 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طیاروں نے جہادی تنظیم کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی شہادت میں 200 اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ مقامی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ایک 5 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملے کے جواب میں شدید رد عمل دیتے ہوئے جوابی کارروائی کی گئی ہے اور اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں۔ فلسطین کی نمائندہ مزاحمتی تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل دوبارہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، جس کی اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات اپنے دلیرانہ فیصلوں اور آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جبکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات مستقبل کے حوالے سے بھی سوچتا ہے۔ نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے موقع پر جہاں چائنا کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے، وہیں اب عرب ممالک میں سے متحدہ عرب امارات نے بھی باقاعدہ طور پر رد عمل دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے رد عمل نے سب کو حیرت میں تو ڈالا ہی ہے، ساتھ ہی ایک واضح پیغام بھی دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے چائنا کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات ون چائنا پالیسی کا حامی ہے۔ ون چائنا پالیسی دراصل تائیوان اور دیگر حصوں کو چین میں شامل ہونے کی ترجمانی کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مزید کہنا تھا کہ تائیوان میں ہونے والے دورے اشتعال انگیزی کا سبب ہے، جبکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہم چائنا کی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات چائنا سے بے شمار معاہدے کر چکا ہے اور مستقبل میں بھی تجارت سمیت کئی معاہدے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ بھی ممکن ہے کہ چینی عرب ممالک میں داخل ہو جائیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کے سلسلے میں غیر حقیقت پسندانہ مطالبات نہ کرے۔ ان دونوں عالمی طاقتوں کے نمائندوں اور ایرانی نمائندوں کے درمیان ویانا میں مذاکرات جاری ہیں۔ اس مذاکراتی مرحلے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ویانا میں ہونے والے یہ مذاکرات کوئی نیا مذاکراتی دور نہیں، بلکہ یورپی ممالک جنہیں E3 گروپ کا نام دیا جاتا ہے، تکنیکی امور کے حوالے سے ایران سے بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جاری کردہ یورپی بیان میں کہا گیا ہے
کہ مسودہ مذاکرات کی میز پر ہے، اب یہ ایران کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے۔ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، اسی لیے ہماری طرف سے ایران کو کہا گیا ہے کہ معاہدے کی طرف اور غیر حقیقت پسندانہ مطالبات نہ کرے، کیونکہ اس کے مطالبات اس معاہدے کے دائرے میں نہیں آتے۔ فرانس کے مشہور پہاڑ سب سے بلند چوٹی مونٹ بلینک علاقے سے وابستہ میئر نے کہا ہے کہ یہاں آنے والے کوہ پیماؤں سے پھنس جانے یا فوت ہو جانے کی صورت میں ان کے بچاؤ یا جنازے کی رقم ایڈوانس میں لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دشوار گزار پہاڑ پر اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے مہم جو افراد سے پریشان ہو چکے ہیں، جن میں کئی اناڑی بھی شامل ہیں، اسی لیے ان کے جنازے یا ریسکیو پر خرچ ہونے والی رقم ان سے پہلے ہی لی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آنے والے کوہ پیماؤں کا تانا بندہ رہتا ہے اور حالیہ گرم موسم میں راہ بھٹکنے، پھنس جانے اور اموات کے خطرات مزید بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے شہری انتظامیہ سے کہا ہے کہ ایک کوہ پیما کو بچانے پر 10,000 یورو خرچ ہوتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو تدفین پر 500 یورو لگانے پڑتے ہیں۔ ان کے شوق کی قیمت عوامی ٹیکس سے ادا کرنا ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اب جو لوگ پہاڑ پر جا رہے ہیں ان کی پشت پر لگے بیگ میں ہی ان کی موت موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے پہاڑ پر ایک راستے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسے موت کی راہداری کہا جاتا ہے، جو مشکل ترین راستہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ شاہی راستہ ہے جو بہت ہی مقبول بھی ہے۔ تاہم پہاڑ کا کچھ حصہ اٹلی میں بھی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ فرانسیسی میئر سے اتفاق نہیں کرتی۔ اٹلی کا موقف ہے کہ یہ پہاڑ کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ انہوں نے پیش کی رقم ادا کرنے کی تجویز کو عجیب و غریب قرار دیا ہے۔ بھارت میں حکومت مخالف مظاہرے کے دوران کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعت کانگریس کے احتجاج پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ پرینکا گاندھی کو خواتین اہلکاروں نے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ پولیس کی مداخلت کے دوران کانگریس رہنماؤں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اس دوران پولیس کی جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی شروع کر دیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت میں جمہوریت مر چکی ہے۔ 70 سال میں بنایا گیا ملک 8 سال میں ختم کر دیا گیا۔ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوششوں اور دیگر ناقص پالیسیوں پر ایوان میں بحث کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سچ بولنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، جبکہ کانگریس کی جانب سے پابندی کے باوجود احتجاج شروع کیا گیا تھا۔ سڑک پر چلنے والی ٹرانسپورٹ عالمی سطح پر ہونے والے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں تقریباً 16% کا حصہ ڈالتی ہے، لیکن اب ایک یونیورسٹی کی ٹیم نے ایسی گاڑی پیش کی ہے جو اس اخراج کو کشید کر سکے گی۔ طلبہ انجینئرز نے دنیا کی پہلی کاربن نیوٹرل کار پیش کی ہے جو دوران سفر ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کشید کر کے اپنے اندر ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گاڑی کے سامنے لگی گرل سے ہوا گزر کر ایک فلٹر سے گزرتی ہے جو ہوا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو علیحدہ کر کے ذخیرہ کر لیتی ہے۔ زیم نامی یہ برقی گاڑی نیدرلینڈ کی ایک یونیورسٹی کے انجینئرز کی ٹیم نے بنائی ہے۔ اس گاڑی کے نمونے میں اس کی چھت پر شمسی توانائی کے پینل بھی نصب کیے گئے ہیں جو اسے بیرونی بیٹری کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ جرمن کے کئی سائنسی اداروں نے مشترکہ کوشش سے ایک ویسٹ کوٹ بنایا ہے جو پہننے والے کی سانس اور پھیپھڑوں کی کیفیت نوٹ کرتا ہے۔ یہ پوشاک سانس کے اتار چڑھاؤ کی خبر متعلقہ ڈاکٹروں تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگرچہ پہننے میں تھوڑی تنگ ہے، لیکن اس کی پشت اور سامنے کی طرف کئی سینسر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سینسر پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں سے آنے والی خفیف ترین آواز بھی سن سکتے ہیں۔ چونکہ سینسر کی پوزیشن عین سینے اور پھیپھڑوں کی درست جگہوں پر ہوتی ہے، تو ماہرین فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔
اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا سافٹ ویئر تمام ڈیٹا اور آوازوں کو جمع کرتا رہتا ہے اور اس بنا پر پھیپھڑوں کی ایک تصویر بن جاتی ہے جس میں متاثرہ مقامات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس تصویر کو موبائل فون میں دیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سینے کے مرض کے ماہر کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ سانس لینے کے عمل میں کس مقام پر خرابی ہے۔ سعودی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2020 کے دوران زائد المیعاد ناکارہ غذا کا حجم 300 ٹن تک رہا۔ ایس ایف ڈی اے نے ناقابل استعمال پھل اور سبزیاں ضبط کی۔ یہ اشیاء مقررہ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فروخت کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب میں خوراک کا ضیاع سنگین مسئلہ ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی غذائی اشیاء ضائع ہو رہی ہیں۔ ضائع ہونے والی خوراک میں سبزیاں پہلے، سرخ گوشت دوسرے، جبکہ پھل اور چاول تیسرے نمبر پر ہیں۔ کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والے افراد کورونا کے پیدا کردہ نقصان دہ اثرات سے دوسروں کی نسبت 50% زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والے افراد چکر، چھاتی کا درد اور توجہ مرکوز کرنے جیسے مسائل سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ فار ایمرجنسیز نے برطانوی حکومت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے تمام عمر کے افراد میں 28 روز بعد بھی علامات کی موجودگی دوسروں کی نسبت عادی رہ گئی تھی۔ گروپ کے مطابق خواتین، بڑی عمر کے افراد اور موٹاپے یا زائد وزن کا شکار افراد میں یہ علامات بالخصوص چکر آنے کی شکایات طویل عرصے رہ سکتی ہیں۔ برطانیہ کی ایک اور تحقیق کے مطابق مردوں اور عورتوں میں کورونا وبا کی سطح مختلف ہے۔ مردوں میں سانس کی دشواری، تھکن، سردی لگنا، بخار، جبکہ خواتین میں بو کا ختم ہو جانا، چھاتی کا درد اور مستقل کھانسی کی شکایت زیادہ ہوتی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے وراثت میں خواتین کے حق سے متعلق آئینی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اپنے تحریری فیصلے میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی خاتون کو شادی یا کسی بھی قسم کے تحفے یا رقم کی بنیاد پر جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین سمیت تمام حقداروں کے نام منتقل کیے بغیر وراثت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ خواتین کا نام چھپانے یا نکالنے پر وراثت کی تقسیم کا عمل عدالت میں جائے بغیر کالعدم ہوگا۔ عدالت عالیہ نے اپنے تحریری فیصلے میں خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ریونیو آفیسر خواتین کو وراثت سے محروم رکھنے یا زبردستی دستبردار کرانے پر فوجداری مقدمات کرانے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ محکمہ ریونیو کو وراثت کی سیٹلمنٹ سے پہلے اعلانات اور بچیوں کے تعلیمی اداروں میں کتابچے تقسیم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں توراجن نامی وہ برادری ہے جو اپنے رسم و رواج اور روایات کے طور پر مردوں کو دفن نہیں کرتی بلکہ خاندان کے افراد باڈیز کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ توراجن برادری اپنے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب کے مر جانے کے بعد انہیں نہ صرف گھروں میں رکھتی ہے بلکہ ڈیڈ ہارویسٹ نامی فیسٹیول بھی مناتی ہے۔ اس خصوصی فیسٹیول میں اہل خانہ خوشی کے طور پر مردوں کو نئے لباس پہناتے اور خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذکورہ برادری مردوں کو ہمیشہ کے لیے دفنانے سے پہلے انہیں سالوں تک اپنے پاس رکھتی ہے۔ ڈیڈ ہارویسٹ فیسٹیول کے دوران یہ لوگ باڈیز کو تابوت سے باہر نکال لیتے ہیں اور نہلانے کے بعد دوبارہ نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ بعد میں مرنے والے شخص کو جو بھی کھانا پسند ہوتا ہے وہی بنایا جاتا ہے۔ مردوں کو نکالنے اور سجانے کے بعد رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو راجنوں کا ماننا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ مرنے والے زندہ رہتے ہیں۔
اس برادری میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کی بجائے ایک بھینس قربان کی جاتی ہے۔ مردہ جسم کو کئی سالوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کئی طرح کا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو راجن برادری مردوں کا فیسٹیول ہر سال اسی مہینے یعنی اگست میں مناتی ہے۔ اس دوران مردوں کو علاقے میں گھمایا بھی جاتا ہے۔ اس روایت کو مائی نینی کہتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔